أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. تو انشاءاللہ تعالی سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں تلاوت سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق اللہ العظیم. تو سلسلہ جو ہے گفتگو کا شروع کرتے ہیں. کل ہم نے ڈسکس کیا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوبصورت ترین نام اسماء الحسنہ میں سے الرحمن. الرحمن جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یہ عربی میں جو الفاظ ہوتے ہیں وہ وزن پر ہوتے ہیں. اس کی ایگزامپل آپ اس طرح سے سمجھیے کہ جیسے ایک وزن ہے فعلان، ایک وزن ہے فعیل. یہ مختلف وزن پہ جو ہوتے ہیں الفاظ جو ہوتے ہیں ان کی ساخت ہوتی ہے. تو ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا خاص نام ہے رحمان، اور اس کا مادہ جو ہے رحم ہے، اور یہ فعلان کے وزن کے اوپر ہے. فعلان جو وزن ہے اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ایک ایسا لفظ جس کے اندر بے انتہا قوت اور مبالغہ اور شامل ہو. اور مبالغہ سے مراد یہ کہ انتہائی شدت اس نام میں پائی جاتی ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام جب غصے میں آتے ہیں تو ان کے لیے غضبان، تو دیکھیں رحمان. اسی طرح سے جو ہے جب بہت پیاس لگتی ہے تو عطشان. پھر اسی طریقے سے جو طوفان کا ورڈ اردو میں موجود ہے نا، طوفان کا مطلب ہے کہ طغیانی اگر اس قدر بڑھ جائے کہ وہ طوفان کی شکل اختیار کر لے، تو آپ یہ سمجھیے کہ رحم اس قدر بڑھ جائے، رحم کی انتہا اس قدر ہو جائے کہ وہ رحمان کی شکل اختیار کر لے. کہ الرحمن جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں میں سے جو ہے سب سے سر فہرست جو نام ہے وہ الرحمن ہے. تو یہ ہمارا جو تھا کل کا جو ہے وہ ڈسکشن تھا. آج جو اس کے بعد جو الرحمن سمجھیے کہ ایک مبتدا ہے. ایک شروع میں جو پہلی آیت تھی اس میں آیا الرحمن. اب ہوتا ہے نا کہ کوئی ایک چیز، ایک ٹاپک ہے، ایک ٹاپک ہے، ایک ہیڈنگ ہے، ایک چیز ہے جو سب سے پہلے کی جا رہی ہے. اب اس کے بعد جو باتیں کہیں جائیں گی وہ اس کے بریکٹ میں آئیں گی. تو ہم نے ذکر کیا کہ الرحمن، اب جو تمام خصوصیات بتائی جائیں گی وہ کس کے متعلق ہوں گی؟ الرحمن کے بارے میں ہوں گی. تو الرحمن، تو سب سے پہلی جو اس کے بعد چیز آئی کیا؟ علم القرآن. علم القرآن. علم القرآن کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تعلیم دی قرآن کی. علمہ علم سے ہے، اور علامہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی پڑھانا، تعلیم دینا. اور کیا اللہ تعالیٰ نے پڑھایا؟ قرآن. تو علم
قرآن. تو اللہ تعالیٰ نے جو رحمان کے بعد جو نیکسٹ جو آیت آئی ہے وہ کیا ہے؟ علم القرآن. تو اگر آپ کو یاد ہو کہ کل جو ہم نے ڈسکشن کیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الرحمن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ خصوصی نام جو ہے آتا ہے تو آپ امیجن کریں کہ ایک بس بارش ہے رحمتوں کی، ایک رحمتوں کا سلسلہ ہے کہ جو ازل سے ابد تک اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے، اور مختلف طریقوں سے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ذرے ذرے میں جلوہ گر ہوتی ہی جو ہے دکھائی دے رہی ہے. اور یہ میں نے بتایا تھا کہ رحم سے اس کا جو ہے تعلق ہے کہ رحم جو ماں کا رحم ہوتا ہے وہاں پر بچے کی ابتدا ہوتی ہے. تو اوریجن جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کنیکشن بنتا ہے وہ ہمارا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ بنتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی جو ہے وہ کنیکشن ہے جو ہم کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے. یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا. تو اس کی رحمانیت کی کروڑوں لا تعداد فارمز ہیں. جہاں آپ نظر اٹھا کے دیکھیں، جو آپ محسوس کرنا چاہیں، جس حس سے آپ محسوس کرنا چاہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی رحمت پائیں گے. میں نے جیسے آپ سے یہ بات کی تھی کہ ایک ہر چیز کا مزاج ہوتا ہے، ایک ہر چیز کا فلیور ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ پوری کی پوری جو کائنات تخلیق کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی جو پوری کی پوری جو حکومت ہے، اور اس کی اللہ تعالیٰ کی جو تمام حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو تمام افعال ہیں، اللہ تعالیٰ کی تمام تخلیقات ہیں، ان کی بنیاد جو ہے وہ رحمت پر ہے. وہ سیمنٹنگ بلاک ہے کہ وہ چیز ہے، وہ کنیکشن ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑتا ہے. لیکن تمام کائنات ایک طرف، تمام تخلیقات ایک طرف، اور قرآن ایک طرف. قرآن ایک طرف یعنی تمام نعمتوں میں اور تمام رحمتوں میں اور تمام فیض جو اللہ تعالیٰ کے ہیں جو جاری ہیں، سب سے بڑا فیض جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے وہ قرآن عطا کیا ہے. کیا ہماری روحیں ایک ایک قرآن کے لفظ پر روئیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں؟ ایک ایک حرف کے اوپر اگر ہم روئیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تو بھی ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکتے. کہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا کہ علم القرآن. تو کیونکہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات انسان کو بنایا اور تمام طرح کی انسان کو علوم عطا کیے. انسان جو ہے جب آنکھ کھولتا ہے، جب بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کی تو نظر بھی ٹھہرنے میں اس کو ٹائم لگتا ہے. پھر آہستہ آہستہ کر کے اس کی سمجھ بوجھ، اس کی انٹلیکٹ ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہے. وہ پہچاننا شروع کرتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، یہ میرے یہ باپ ہیں. جب اس کو بھوک لگتی ہے تو وہ روتا ہے. ہر طرح کی جو ہے اس کی ایک ایکوائرڈ نالج ہے. جس طریقے سے بچہ جو ہے گرو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام ضروریات جو ہے ہر سیکنڈ پر اللہ تعالیٰ پوری کرتی چلے جاتے ہیں. اور وہ جسے کہتے ہیں کہ اس کی نالج انسان کی جو ہے، انسان کی سمجھ بوجھ، تمام انسان کی جو مائل سٹونز ہیں وہ ایک کے بعد دوسرے جو ہے وہ کراس کرتا چلا جاتا ہے. لیکن تمام ایکوائرڈ نالج ایک طرف. یہ تو ایسے علوم ہیں نا جو انسان اپنی تمام 5 جو سینسز ہیں ان کے تھرو حاصل کرتا ہے. لیکن جو قرآن کا جو علم ہے، جو ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے جو نازل کی، یہ وحی کے ذریعے، یہ انسان کی پہنچ نہیں ہے کہ انسان پہنچ سکے، انسان جان سکے کہ قرآن کے جو علوم ہیں، جو قرآن کی جو باتیں ہیں، وہ انسان پہنچ نہیں سکتا اپنی عقل کے دائرے سے. تو سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا جو احسان ہے، جو سب سے بڑا جو کنیکشن ہے، وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا علم القرآن. جب کوئی چیز پڑھائی جاتی ہے، کسی چیز کی تعلیم دی جاتی ہے، تو 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک بات یہ ہوتی ہے کہ کیا پڑھایا جا رہا ہے اور کس کو پڑھایا جا رہا ہے. کیا پڑھایا جا رہا ہے اور کس کو پڑھایا جا رہا ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے جلیل القدر ذات، کہ جو پڑھا رہی ہے، جو معلم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اور جس چیز کی تعلیم دی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. لیکن کس کو پڑھایا جا رہا ہے؟
تو مفسرین نے کہا بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، قرآن جو ہے ان کے اوپر نازل ہوا، اور جو تھے جبریل علیہ السلام جو تھے وہ آپ کے پاس وحی کی صورت میں جو ہے قرآن آپ کے پاس لے کر آئے۔ تو یہ قرآن جو ہے کسی انسان آن کے بس کی بات نہیں کہ انسان اس کو وہ کر سکے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اس کی وحی کی گئی۔ لیکن اس آیت کی خوبصورتی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی تعلیم دی۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیغمبر ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں قرآن ملا، آپ ہی پر جو ہے قرآن کی وحی بھیجی گئی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آگے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو اس کی تعلیم دی، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے جو ہیں وہ کھلے ہیں اور دروازے کھلے ہیں۔ وہ پڑھانے والا تو موجود ہے، وہ علم دینے والا تو موجود ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں اللہ تعالیٰ نے تو ہم نے تو اس کو آسان کیا ہے، لیکن کوئی ہے جو اس کو سیکھنے والا ہے، کوئی ہے جو اس کو جاننا چاہتا ہے، کوئی ہے جو سب سے اس آب حیات کو جو ہے حاصل کرنا چاہتا ہے، جو کہ ایسا علم ہے جو آسمانوں سے جو ہے پیورسٹ فارم میں جو ہے اتارا گیا ہے۔ تو علم القرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کس کو قرآن کا علم وہیں پہنچا دیں، کس کے کان میں جو ہے وہ قرآن کی کوئی بات پہنچ جائے۔ جیسے کہ ایک اسکالر تھے، وہ جب مسلمان ہوئے تھے اور انہوں نے جب آیت سنی تھی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تم کو کثرت کی ہوس نے ختم کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن جب انہوں نے یہ آیت سنی تو ایسے لگا ان کو کہ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا سوائے خدا کی ذات کی، کوئی نہیں کہہ سکتا سوائے خدا کی ذات کی کہ انسان اس قدر مگن ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کس کو کس وقت کس طریقے سے ہدایت دے دے، کس کو پہنچا دیں، کون کدھر کھڑا ہے، بالکل آپ کو لگے کوئی نااہل ہے، کوئی کسی کو کوئی کدھر ہدایت کا جو ہے وہ پیاسا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے کانوں میں جو ہے یہ ہدایت کے کلمات جو ہیں وہ نازل ہو جائیں۔ تو علم القرآن، اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے، الرحمن کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ کس کے دل پر کیا بات قرآن کی کب اثر ہو جاتی ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہنچانے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ تعلیم دینے والا ہے۔ تو علم القرآن جو ہے یہ دوسری آیت ہے، الرحمن کے فوراً بعد جو بات کہی گئی وہ کیا ہے، علم القرآن۔ پھر اس کے بعد جو کہا گیا خلق الانسان، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، خلقہ کسی چیز کی تخلیق کرنا، کس کی تخلیق کی گئی، انسان کی تخلیق کی گئی۔ تو ابھی جیسے میں نے کہا ایک مبتدا ہے، ایک ابتدائیہ جملہ ہے الرحمن، تو پہلے الرحمن کے ضمن میں کیا بات آئی، علم القرآن، اب کیا آئی خلق الانسان، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جو انسان کی تخلیق کی اس مٹی کے سے انسان کا خمیر اٹھایا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انسان کو ایک پانی کے قطرے سے، ایک بالکل ہی معمولی حقیر پانی کے قطرے سے اس کو جو ہے وہ بنایا، اور پھر دیکھتے دیکھتے ایک سیلز جس کی کوئی ایسی فارم ہوتی ہے جو انسان پہچان بھی نہیں پاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ سیلز جو ہیں انسانی شکل اختیار کرنا شروع کرتے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ کچھ اس میں نہیں ہوتا، اور انسان کا چہرہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی آنکھ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کے کان ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، مختلف اس کے جو جسم کے اعضاء ہیں وہ اپنی ایک خصوصی جو ساخت ہے وہ اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے ایک انسان جو ہے وہ تخلیق پا جاتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خلق الانسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کو تخلیق کیا، ایک انسان کو جیتا جاگتا ایک مخلوق بنائی۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلق الانسان سے پہلے، یعنی ہم جو صبح میں اٹھتے ہیں اور سب سے پہلے ہمیں ہوتا ہے کہ آنکھ کھلتے ہیں اور ہم سوچتے بھی نہیں ہیں
کہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہماری کانشیسنس انٹیکٹ ہے. ہم اٹھے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ ہم کہاں پر ہیں. یہ تو اللہ کا احسان ہے. ہماری اورینٹیشن ہوتی ہے ہم کہاں پر اٹھے ہیں, کون سا دن ہے. یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے. جب آنکھ کھولتے ہیں تو سب کچھ نظر آتا ہے, اٹھ کے چل پھر سکتے ہیں, باتھ روم جا سکتے ہیں, منہ دھو سکتے ہیں, باہر نکل سکتے ہیں, دنیا کی تمام رنگینیوں انجوائے کر سکتے ہیں. ایک ایک انسان کا جو اللہ تعالیٰ نے پرزہ بنایا ہے وہ اپنی جگہ پر کام کر رہا ہے, اور انسان کو احساس نہیں ہو رہا کہ پوری کی پوری مشینری جو ہے وہ چل رہی ہے, اور انسان جو ہے اپنے پیروں پہ کھڑا اپنے تمام کام جو ہے وہ کرتا چلا جا رہا ہے. یہ انسان کی تخلیق ہے. ایک ایک ذرے کو معلوم ہے انسان کی کہ اسے کیا کام کرنا ہے. انسان کی آنکھ کے ایک ایک سیل کو پتا ہے کہ اسے کیا کام کرنا ہے. دماغ کے ایک ایک سیل کو معلوم ہے کہ اسے کیا کام کرنا ہے, کس وقت کون سی انفارمیشن پروسیس کرنی ہے. کیا جو انسان دیکھ رہا ہوتا ہے وہ امیج اس کا دماغ جو ہے وہ انٹرپریٹ کر رہا ہوتا ہے کہ تم کیا دیکھ رہے ہو. انسان جو ہے مختلف اعضاء جو ہے اس طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں. دینے والے نے اس طریقے سے عطا کیا کہ جس کو ملا وہ سمجھا کہ یہ تو شاید ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. لیکن ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے, جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقہ ثم ہدا, میرے رب ہی تو ہے جس نے ہر چیز کو اس کی جو ہے ساخت عطا کی, اور پھر اس کے بعد اس کو ہدایت عطا کی کہ تمہیں کیا کام کرنا ہے, تمہیں کیا کام کرنا ہے. ہر چیز کا آپ دیکھیں, چڑیا کو پتا ہوتا ہے اس کو اپنا گھونسلہ کیسے بنانا ہے. میرے گھر کے جو پیٹیو ہے وہاں پر ایک گھونسلہ بنا ہوا ہے, میں دیکھتی ہوں وہ ہر سال جو ہے وہ چڑیا آتی ہیں مختلف, اس میں اپنے آ کے وہ ٹھہرتی ہیں, اپنے بچے دیتی ہیں, اور اس کے بعد کو معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ گھونسلے کی ریماڈلنگ کرنی ہے. تو اتنی ہنسی آتی ہے دیکھ کر کے وہ پرانے جو تنکے ہوتے ہیں وہ براؤن کلر کے ہوتے ہیں, نئے تنکے آ کے اس کی ریماڈلنگ ہو رہی ہوتی ہے. ان کو معلوم ہوتا ہے کہ گھر کو سیکیور کرنا ہے. کون ہے جو ان کو ہدایت دیتا ہے, کون ہے جو ان کو سکھاتا ہے کہ تمہیں اپنا گھر اس طرح سے بنانا ہے سوائے اللہ کی ذات کے. ایک ایک مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے فارم عطا کی اور پھر بتایا کہ تمہارا کیا کام ہے, تم نے کیا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تو کیا اللہ تعالیٰ انسان کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے, اندھیروں میں ہی چھوڑ دیں گے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور پھر اس کی ہدایت کے دروازے کھول دیے قرآن عطا کر کے. قرآن کا علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہائی لائٹ کیا کہ اس سے پہلے کہ انسان پیدا ہوتا اور اندھیروں میں کھو کر گم جاتا, اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کا جو سرچشمہ قرآن ہے اللہ تعالیٰ نے اسے پہلے بھیج دیا. کہ اور دوسری بات جو اسکالرز نے کی کہ تخلیق بعد میں آئی. تخلیق تو انسان کی زمین کے خمیر, اس کا انسان کا خمیر تو جو ہے وہ زمین سے اٹھا ہے نا, اس مٹی سے اٹھا ہے. اس کا کیا مطلب ہے, لیکن عالم ارواح میں انسان کی روحیں پہلے تھیں. اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, اور سب نے شہادت دی تھی کہ آپ ہمارے رب ہیں. بھلا تو کیا پتا یہ چلا کہ تمام جو روحیں ہیں, جو اللہ تعالیٰ کا جو کنیکشن, دیکھیں سب سے بڑا جو کنیکشن ہوتا ہے نا وہ روحوں کا ہوتا ہے آپس میں. انسان کا جو سب سے بڑا جو کنیکشن ہوتا ہے وہ روحوں کا ہوتا ہے. روحیں جو ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں کہ کون سی روح جو ہے وہ کس کے ساتھ جو ہے وہ بلانگ کرتی ہے. روحیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو پہچان. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کبھی کوئی انجان لوگ, کبھی کوئی لوگ ایک فیملی کے ہی ہوتے ہیں, وہ آپس میں ان کی نہیں بنتی, وہ آپس میں لگتا ہے کہ جیسے کوئی مختلف ڈفرینٹ ٹرائب سے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے بالکل اسٹرینجرز ہوتے ہیں, انجان ہوتے ہیں, لیکن وہ روحیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کو ایک لگتا ہے کہ عجیب ایک فیملیئر ایک تعلق ہے آپ کا. اور اسپیشلی جو قرآن کا تعلق ہوتا ہے, جس تعلق سے قرآن کی سے جو روحیں جڑتی ہیں, یہ روحانی تعلق ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جو تعلق سب سے پہلے جو اپنی مخلوق کے ساتھ ہے, جو ان کی جو روح کی جو ان کا جو جینیٹک جو بلو پرنٹ جو ہے جو روحیں پہچانتی ہیں وہ قرآن کو پہچانتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا تعلق ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کی روح کو جو گائیڈ کرتے ہیں وہ قرآن سے کرتے ہیں. اس لیے اسکالرز نے کہا
کہ خلق الانسان بعد میں آیا اور علم القرآن پہلے آیا، کیونکہ ارواح جو تھیں، جو روحیں جو تھیں انسان کی، وہ اس کی پیاسی تھی، اس علم کی، اس محبت کی، اس رحمت کے سب سے بڑا جو چشمہ ہے قرآن کی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلا احسان جو ہے وہ علم القرآن ہے، اور اس کے بعد تمہاری تخلیق آتی ہے. خلق الانسان اس کے بعد آتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے ہماری کہانی جو ہے وہ کوئی آدم علیہ السلام کی کہانی جو ہے وہ ہم سب کی کہانی. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو ہے مٹی سے بنایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جیسے جو بشریت کے تقاضے ہوتے ہیں انسان اس دنیا میں مگن ہو جاتا ہے نا. اس دنیا کی جو کشش ہوتی ہے وہ انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے. تو آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہو گئی اور جب وہ اپنی غلطی پر نادم ہو گئے، تو پھر قرآن میں کیا آتا ہے کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. کہ آدم علیہ السلام جو تھے، جب ان کو اللہ کے کلام کے ساتھ وہ جڑے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوئے. انہ هو التواب الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو بے شک توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے جب وہ کلام ملا، ان کو وہ صراع ملا، جسے کہتے ہیں کہ انسان دنیا کی جو ہے اس میں ادھر بھٹک جاتا ہے، ادھر کے اندھیروں میں جو ہے انسان کھو جاتا ہے، ادھر کی زمین کی کشش، ادھر کی 10 طرح کی جو اس کو دنیا جو ہے، اس کا نفس جو ہے اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے. ان اندھیروں میں انسان جب بھٹک جاتا ہے اور اس کو واپس جانے کا رستہ نہیں ملتا، تو جیسے رحم ہوتا ہے نا، ماں کا رحم ہوتا ہے، ایک امبلیکل کارڈ ہوتا ہے جس سے ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ اٹیچڈ ہوتا ہے، اور اس امبلیکل کارڈ سے جو ہوتی ہے وہ تمام نیوٹریشن جو ہے وہ پہنچ رہی ہوتی ہے. تو جب رحمان کی جو رحمانیت ہے، جو صراع جو ہمیں جوڑتا ہے، جو رسی جو ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے، وہ قرآن ہے. اور پھر انسان کو جب اس کا سہارا ملتا ہے، قرآن کا سہارا ملتا ہے، قرآن کو انسان پکڑ لیتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ اس کا وہ روحانی وہ تعلق جو ہمیشہ سے قائم ہے، وہ انسان کو مل جاتا ہے، جو اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ دیتا ہے. اس لیے اس کنیکشن کی جو ہے، یہ جو ہمارا جو روحانی رشتہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، یہ ہماری اپنی تخلیق سے بڑھ کر بڑا احسان ہے. یہ ہماری تخلیق سے بڑھ کر بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے انسان کو عطا کیا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ علمہ البیان. پھر اللہ تعالیٰ نے تیسری بات جو کی، پہلے آیا علم القرآن، خلق الانسان، اور پھر اس کے بعد کیا کہا گیا، علمہ البیان، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو جو ہے قوت گویائی عطا کی. اور نہ صرف قوت گویائی عطا کی، انسان کو بیان کرنے کا سلیقہ سکھایا، جو کہ انسان کی تمام شعور کی جو ہے وہ دلیل ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور دیا، جو سوچنے سمجھنے کی جو طاقت دی، اور پھر انسان اس کو ایکسپریس کر سکے. کتنی بڑی بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ کہاں، جس ماں کے پاس پیدا ہوتا ہے اپنی ماں کی زبان بولتا ہے. ہم لوگ تھک جاتے ہیں عین نکالتے ہوئے، گلے سے ہا نکالتے ہوئے، وہ اپنی ماں کے پاس عرب بچہ پیدا ہوتا ہے، پہلے دن سے ہا بھی بول رہا ہوتا ہے، عین بھی بول رہا ہوتا ہے. ہم لوگ اپنے الفاظ، اپنی وہ لیٹرز بول رہے ہوتے ہیں جو دوسرے نہ بول سکے. جو جہاں پر پیدا ہوتا ہے اس کو کون ہے جو بولنا سکھا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اس کو وہ زبان جو ہے اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں، اس کو وہ سمجھ عطا کر دیتے ہیں کہ بغیر کسی، آپ کوئی اب لینگویج سیکھنے جائیں، آپ کو پتہ چلے گا یہ فیل ہے، یہ اس طرح سے بولا جاتا ہے، یہ ادھر غلط ہو جاتا ہے، یہ گرامیٹیکلی یہ صحیح نہیں ہے. اور بچے کو خود بخود تمام کی تمام زبان اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے اس کو اتار دیتے ہیں اس کے اندر. کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے کہا علمہ البیان، ہم ہیں جو بیان جو ہے وہ عطا کرتے ہیں. اور جہاں سب سے بڑی تمام صلاحیتوں کی بات کی گئی، اللہ تعالیٰ نے بیان، انسان کو ایکسپریس کرنا.
کیونکہ یہ جو انسان جو ایکسپریس کرتا ہے، اب جو کچھ اس کے اندر ہوگا وہ باہر آئے گا. جو علم اس نے حاصل کیا، جو اس نے سمجھا، جو اس نے سوچا، وہ انسان جو ہے اب اس کو ایکسپریس کر سکتا ہے. اور دنیا میں جو برائی پھیلاتا ہے انسان یا بھلائی پھیلاتا ہے انسان، آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑا پاورفل ٹول ہے. میڈیا جو ہے وہ بہت بڑا پاورفل ٹول ہے کہ آپ کیا بات جو ہے نشر کی جا رہی ہے، کیا بات ہے جو براڈ کاسٹ کی جا رہی ہے، کیا بات ہے جو کہی جا رہی ہے. کیا انسان کچھ بھی نہیں تھا، اور کہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو قوت گویائی دی، اور اب وہ بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ دعوے کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کوئی خدا ہی نہیں ہے. رائٹ، کوئی خدا ہی نہیں ہے، میں جو چاہے کروں. کس نے بھول گیا کہ کس نے اس کو بولنے کا طریقہ سکھایا، کس نے اس کو جو ہے یہ زبان عطا کی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیان کا ایک اور جو میننگ بتایا گیا وہ یہ کہ بیان کا مطلب ہے کہ تمام چیزوں کو سمجھنا اور بیان کرنا کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے. اور سب سے خوبصورت بیان جو ہے، سب سے جو بہترین بیان جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان سیکھے قرآن اور پھر اس کو جو ہے نشر کرے. جسے کہیں کہ جب وہ اللہ کی رحمانیت کے رنگ میں آپ رنگنا چاہتے ہیں نا، اللہ کی رحمانیت کے رنگ میں اگر رنگنا چاہتے ہیں اور رحمان کی رحمانیت کے رنگ کو میں آپ ڈھلنا چاہتے ہیں، کسی کی محبت ہوتی ہے نا، رنگ لے کر آتی ہے، اثر چھوڑتی ہے. تو سب سے پہلے انسان جو ہے اپنے آپ کو اپنے آپ کا جب تزکیہ نفس، جب ہم تزکیہ کریں گے ہی، اگر ہم کوئی جسے کہتے ہیں نا کوئی چیز ہوتی ہے، آپ کوئی دوپٹہ رنگنے کے لیے لے کر جاتے ہیں، اگر اس کے اوپر پہلے سے ایسا رنگ پکا چڑھا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں رنگ پکڑے گا، اس کے اوپر تو جو ہے اس کے اوپر تو اتنا گہرا رنگ ہے کہ کوئی دوسرا رنگ اس کے اوپر آئے گا ہی نہیں. لیکن اپنے آپ کو، اپنی ذات کی چادر کو، اپنے نفس کی چادر کو یہ مہینہ اسی لیے ہے کہ دوبارہ سے دھو ڈالیں، تمام رنگ مٹا ڈالیں، اور پھر قرآن کا رنگ جب پکڑ لیں. اور جب قرآن کا رنگ پکڑ لیں گے اور قرآن کا رنگ انسان کی روح میں جو ہے وہ اتر جائے گا، تو پھر جسے کہتے ہیں نا کہ جو آپ کا اندر سے رنگ ہوگا وہی پھر زبان پر جو ہے آپ کی وہی آپ جو ہے وہ بن جائیں گے، وہی آپ اس کا رنگ اختیار کر لیں گے، اسی رنگ میں آپ جو ہے وہ رنگے جائیں گے. تو سب سے بڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں سب سے بڑے اس کی اگزامپل ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ نے کیا کہا، آپ کا خلق کیا ہے؟ قرآن ہے، قرآن ہے. کیونکہ آپ ہی ہیں جو قرآن ہی کی جو ہے وہ چلتی پھرتی فارم اس طرح سے ہے کہ اس قدر آپ اللہ کی محبت میں رچے بسے ہیں، وہ اس طریقے سے اللہ کی محبت میں آپ رنگے ہوئے ہیں کہ آپ کا خلق جو ہے وہ قرآن ہے، آپ کا خلق جو ہے وہ قرآن ہے. تو یہ مہینہ جو ہے رمضان کا مہینہ، یہ اسی لیے ہے کہ ہم اپنے جھوٹے رنگوں کو دھو ڈالیں، اپنے آپ کو جو ہے اس طریقے سے اللہ کے رنگ میں ڈھل جائیں، قرآن کے نور میں جو ہے ہمارے اندر جو ہے وہ اتر جائے. اور پھر جب انسان کا جو بیان ہو، وہ جیسے کہتے ہیں نا، ایک اسکالر تھے، وہ ہر جگہ جاتے تھے تو وہ صرف قرآن کی باتیں کرتے تھے، اللہ کی باتیں کرتے تھے. کسی نے کہا بھائی کیا مشکل ہے، جہاں تم جاتے ہو بس یہی تذکرہ لے کے بیٹھ جاتے ہو، تمہیں کوئی اور بات کرنی آتی ہے؟ نہیں آتی. کہتے ہیں ایک میرا کام کرو گے، قیامت کے دن میرے لیے گواہی دو گے کہ میں جہاں جاتا تھا تو میں صرف یہی بات کیا کرتا تھا. جس کی محبت رنگ پکڑ لیتی ہے نا، پھر اسی کا ذکر جو ہوتا ہے انسان کی زبان پر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی محبت کے رنگ میں، اپنے قرآن کے رنگ میں جو ہے رنگ دے. ہماری مختصر زندگیاں ہیں، ہماری مختصر ذاتیں ہیں، اور ہم اپنے تمام دامنوں کو جو ہے گناہوں سے جو ہے سیاہ کر چکے ہیں. یا رب ہمارے تمام گناہوں کو دھو ڈالیے اور اپنی محبت کا رنگ جو ہے ہم سب کو عطا کر دیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر سلسلہ آگے بڑھائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.